جتنے جہان اور عالم ہیں ان کا خلاصہ چار ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ اور ان چار جہانوں کے بارے میں 4 جملے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح سے نکل کر ہم عالم دنیا میں آ گئے۔ تقلید نہ کریں گے تو عالم دنیا میں نقصان کیا ہوگا، عالم برزخ میں نقصان کیا ہوگا، اور عالم آخرت میں نقصان کیا ہوگا۔ دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ انسان کسی ایک چیز سے محروم ہوتا ہے، یا معنوی اور روحانی نعمت ایمان ہاتھ سے جاتی ہے، اور یا مادی نعمت دنیا کے اسباب یہ ہاتھ سے جاتے ہیں۔ اور اگر تقلید کرتا رہے تو روحانی اور معنوی نعمت بھی رہتی ہے، اور مادی اور جسمانی نعمت بھی رہتی ہے۔ اس پر 2 مثالیں میں نے دی ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1، ایک شخص کا والد بیمار اور ہسپتال میں داخل ہے، اور وہ شخص مسلکاً مذہباً ہمارا نہیں ہے، غیر مقلد ہے۔ ڈاکٹر اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمہارے والد کو خون لگوانا پڑے گا، 2 بوتل خون کا انتظام کرو۔ وہ اپنے عالم کے پاس جاتا ہے کہ میں نے والد کو 2 بوتل خون دینا ہے، تو میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا مریض کو خون دینا جائز ہے، اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ وہ اس کو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کہو کہ تمہارے والد سے 2 بوتل خون نکال لے۔ وہ کہے گا جی میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ خون دینا ہے کہ نہیں، خون کی کمی ہے، اور آپ کہتے ہیں 2 بوتل اور نکال لیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا اصل تو شریعت ہے نا، اصل تو ایمان ہے نا۔ ہم نے جس قدر احادیث دیکھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کوئی صحابی بیمار ہوتا تو اس کو حجامہ لگواتے، پچھنا، سینگیاں، اور اس سے خون نکالتے تھے۔ کسی حدیث میں مریض کو خون دینے کا ذکر نہیں ہے، خون نکالنے کا ذکر ہے۔ لہذا ڈاکٹر سے کو 2 بوتل اور نکال لے۔ اس نے کہا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا پھر ہم تو باپ کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں بدل سکتے نا، تو جو شریعت میں ہے وہی ہم بتائیں گے۔ جب پھنس گیا تو پھر حنفی مفتی کے پاس آ گیا، حضرت یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ فرمائیں۔ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ اس کو 2 بوتل خون چڑھا دیں۔ وہ پوچھے گا جی اس پر کوئی حدیث؟ فرمایا حدیث تو ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ مریض کا حجامہ لگا کر خون نکالنا یہی دلیل ہے کہ مریض کو خون دینا بھی جائز ہے۔ اس سے تو خون نکالنا ثابت ہو رہا ہے، خون دینا کیسے ثابت ہوگا؟ اب ہمارے مفتی صاحب اس کو بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک خون کا قطرہ بھی انسانی بدن سے نکالنا جائز ہے؟ کہا جائز نہیں ہے۔ جس طرح اپنے پورے جسم کو ختم کرنا خودکشی کر کے جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے جسم کا کوئی عضو یا کسی عضو کا کوئی حصہ کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بدن کے مالک نہیں ہیں، اللہ کا مملوک ہے، اور اس میں تصرف کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ایک خون کا قطرہ بھی بلا وجہ آپ نکالیں تو حرام ہے۔ اور ادھر حجامہ میں آپ نے پورا ایک پیالہ خون کا نکال لیا تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ کہا جی وہ اس لیے جائز ہوا کہ اس خون کو نکالنے سے مریض کا مرض ختم ہوتا ہے اور صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خون نکالنا جائز نہیں تھا، لیکن اگر مرض ہو تو پھر نکالنا جائز ہے۔ اسی طرح خون دینا بھی جائز نہیں ہے، مرض ہو تو پھر دینا بھی جائز ہے۔ تو جس دلیل سے نکالنا ثابت ہو رہا ہے اسی دلیل سے خون دینا ثابت ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس نہ آتا اور ہمارے مفتی صاحب کی تقلید نہ کرتا، یہ بات نہ مانتا
تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر ان کا مسئلہ مان لیتا تو پھر ابا جان کی جان چلی جاتی، اور اگر ان کا مسئلہ نہ مانتا تو پھر ایمان کا خطرہ تھا کہ شریعت کو چھوڑ دیا ایمان چلا جاتا۔ تو تقلید نہ کرے گا تو یا ایمان بچے گا اور یا ابا جان کی جان بچے گی، اور جب اس نے تقلید کر لی ہے تو ایمان بھی بچ گیا، ابا جان کی جان بھی بچ گئی۔